قبل آپ کی پھر بات ابھی سے تو اس گزشتہ میں نے کہا آپ کی اس پوری بات سے تو پھر کسی بھی فرقے کے تو پھر زندگی ہے ہی نہیں آپ کی ان باتوں سے، تو مطلب ہر فرقے کی موت ہو جائے لیکن گی نا بس یہ اس تو. وقت زندہ فرقے ہی ہیں. وہی نا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. میں کچھ وہ کیا کہتے ہیں، ایک فرسٹ ایڈ ہوتی ہے نا، شدید ترین بیماری میں بھی، شدید جی ترین ایکسیڈنٹ میں بھی آپ جب علاج کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ تو آپ فرسٹ ایڈ سے کرتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ایسا ہی ہے. میں نے ایک فرسٹ ایڈ تجویز کی ہوئی ہے. اگر اچھا. اس فرسٹ ایڈ میں بھی آ جائے نا تو چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں. میرا ایک مقالہ ہے میری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، فرقہ واریت گناہ عظیم. اس میں نے یہ فرسٹ ایڈ جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے. وہ فرسٹ ایڈ یہ ہے کہ دیکھیں فرقے بن چکے ہیں، اس وقت ہم فرقوں کو انڈو نہیں کر سکتے. بالکل. فرقوں کو انڈو کرنے کی کوشش جس نے بھی کی ہے نا، اس نے ایک نیا فرقہ بنایا. نیا فرقہ ایسا ہی یہ ہوا ہے. یہ ایک بڑا عجیب المیہ ہے. یہ جس نے کہا کہ جی میں فرقوں کا قائل نہیں ہوں، اس نے ایک نیا فرقہ بنا دیا. ایسے تو آپ ان فرقوں کو انڈو نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں، جی فرقہ واریت ختم کر سکتے ہیں. فرقے ختم نہیں کر سکتے، فرقہ واریت ختم کر سکتے ہیں. وہ کیسے سر؟ تمام مسلمان اس بات کے اوپر آ جائیں کہ بھائی جیسے ایکس، جیسے وائی، جیسے اے، جیسے بی، جیسے سی، ماں باپ دیوبندی تھے. بریلوی ہے، ماں باپ بریلوی تھے. شیعہ ہے، ماں باپ شیعہ تھے. سنی ہے، ماں باپ سنی تھے. اپنے مطالعے سے، اپنے تحقیق سے کنورٹ ہونے والے لوگوں کی تعداد 1000 میں سے ایک بھی نہیں ہے، اس سے بھی کام ہے. اتنی وہ چھوٹی فرکشن ہے، اس کو تو نظر انداز کر دیں. تو جس طرح سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے فرقے کے اوپر رہوں، میں دوسرے کو بھی یہ حق دوں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے فرقے کے اوپر رہے. میں اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھوں، اس کو بھی مسلمان سمجھوں. سب فرقوں کے ماننے والے، وہ کامن ڈینامینیٹر ہوتا ہے نا، جی اسلام کو اپنا کامن ڈینامینیٹر بنائیں. یہ کہیں میں شیعہ مسلمان ہوں، یہ کہوں میں سنی مسلمان ہوں، یہ کہوں میں دیوبندی مسلمان ہوں، یہ کہوں میں بریلوی مسلمان ہوں. آج جائیں اس بات کے اوپر کہ ہر وہ شخص جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہے، وہ مسلمان ہے اور میرا بھائی ہے. اس بالکل. پہ آ جائے. یہ فرسٹ ایڈ ہے. اس فرسٹ ایڈ سے علاج کا آغاز ہوگا. اس بات پہ آنا پڑے گا. اگر آپ نے علاج کرنا ہے اس بیماری کا تو فرسٹ ایڈ یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے، وہ اس بات کو مانے کہ ہر وہ شخص جو میری طرح شہادتین کا اقرار کرتا ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے. اور میں یہاں ایک اور جملہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہ توہین رسالت کے نام سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنا دی گئی ہے. کسی پہ الزام لگا دیا جی توہین رسالت کر دی، پھر اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. میں ایسا ہی ہے. یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی توہین رسالت یہ ہے کہ کوئی شخص اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہو اور میں اسے غیر مسلم کہوں. اس سے بڑی کوئی توہین رسالت نہیں ہے. صحیح. تو امت کا وجود کہیں نہیں ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور فرقوں کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے بے وفائی، رسول اللہ کی نافرمانی، جس کا آغاز رسول اللہ کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر خرابیاں
اسی زمانے سے شروع ہو گئی. آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں، کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سال پورے نہیں ہوئے. 28 صفر 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ہے. واقعہ کربلا ہوتا ہے 10 محرم 61 ہجری. اس کے بعد پھر 28 محرم آتا ہے، پھر 28 صفر آتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو صفر کا مہینہ آتا ہے، اس کی 28 تاریخ کو رسول اللہ کی 50ویں برسی ہے. یعنی رسول اللہ کی 50ویں برسی سے پہلے پہلے مسلمانوں نے رسول اللہ کے خاندان کو ذبح کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. اور کون تھے وہ کرنے والے؟ کون تھے؟ ان میں کوئی یہودی تھا، مسلمان ہی ان تھے میں کوئی مسیحی تھا، ان میں کوئی بدھسٹ تھا، ان میں کوئی ہندو تھا؟ نہیں، مسلمان تھے سارے. اور تقریباً سارے کے سارے حاجی صاحب تھے. ایسے ہی. آپ آج بھی عربوں میں جائیں نا، آپ کو تقریباً ہر عرب حاجی ملتا ہے. عربوں میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جس نے حج نہ کیا ہو. سارے حاجی صاحبان تھے. آدھے سے زیادہ لشکر یزید حافظ قرآن تھے، حافظ صاحب تھے. اور چونکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں اترا تھا، لہٰذا وہ قرآن کو پراپر صحیح عربک میں پڑھتے تھے، تو قاری صاحبان تھے. جنرل عمر بن سعد حافظ قرآن، قاری قرآن، حاجی صاحب، نمازی صاحب. اس کا جو اسسٹنٹ تھا لیفٹیننٹ جنرل شمر ابن ذوالجوشن، حافظ قرآن، قاری قرآن، حاجی صاحب، نمازی صاحب. چیزیں تھیں، ریچول سارے موجود تھے، لیکن روح موجود نہیں تھی. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، عادت کے طور پہ ہوتی تھی، عبادت کے طور پہ نہیں ہوتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اپنے ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں اور بازار بے ایمان تاجروں سے بھرے ہوئے ہیں. تو دین کو ہم لوگوں نے صرف چند ریچولز بنا لیا. تو اصل بات یہ ہے کہ دین کے مفہوم کو سمجھا جائے، دین کی روح کو سمجھا جائے. فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں، نماز کی روح کو سمجھ کر. کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سی نماز ٹھیک ہے، کس فرقے کی نماز ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں جو نماز آپ کو برائی اور بدکاری سے روکتے وہ ٹھیک ہے، چاہے کسی بھی فرقے کے مطابق ہو. اگر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، فقہ جعفری کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی نماز آپ کو برائی اور بدکاری سے نہیں روک رہی ہے، فضول ہے. ایک حنفی ہے، فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اس کو برائی اور بدکاری سے روک رہی ہے، اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے. نماز کا فنکشن بتا دیا گیا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو ہمیں ظاہر کو چھوڑ کر روح کے اوپر جانا پڑے گا، ریچولز کو چھوڑ کر ہمیں اسپرچول کے اوپر جانا پڑے گا. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہر وہ شخص جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور میرا مسلمان بھائی ہے. پھر امت بنے گی. یہاں کیا ہوگا؟ مرکزیت رسول اللہ کی آ جائے گی. اب ہوا کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ حضرت ابو بکر کو مانتا ہے نہیں مانتا، یہ حضرت علی کو مانتا ہے نہیں مانتا. یہ وہی چیزیں جو علامہ اقبال نے انڈیکیٹ کی ہے، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. یہ ہم جو تقسیم ہو گئے ہیں نا جی فرقوں میں، جی ہم جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہنے والے جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی مرکزیت کو ختم کر دیا.
اللہ کی توحید کو بھی ایک بندہ مانتا ہے, رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, اب یہ دیکھو یہ حضرت ابوبکر کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, حضرت علی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, فلاں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اب ہم نے یہ معیار بنا لی ہے, رسول اللہ اب مرکز نہیں رہے. یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ نشاندہی کی, اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش, کہ تم ابو بکر اور علی کے مسئلے میں پھنس گئے ہو, ذرا عقل سے کام لو, ذرا ہوش سے کام لو. یہ علی اور ابو بکر کے چکر میں پھنس کر تم محمد اور رسول اللہ سے دور ہو گئے ہو. لیکن یہ پھر دعویٰ یہ دونوں یہ کرتے ہیں. نہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ دونوں دعویٰ یہ کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ادھر سے پھر وہاں رسول اللہ کی مرکزیت پہ لے جائیں گے. بھائی رسول اللہ کی مرکزیت پہ جب آپ کہہ رہے ہو, ایک بندہ کہہ رہا ہے, مشروط کر دیا نا, آپ نے مشروط کر دیا, آپ نے کنڈیشن کر دیا کہ جی آپ نے رسول اللہ کی طرف جانا ہے تو ادھر سے ہی جانا ہے. جی ایک بندہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو بھائی وہ آلریڈی محمد عبدہ ورسولہ ہے نا, اس نے مان لیا. اب آپ اپنے راستے سے کیوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کو؟ وہ تو آلریڈی مان رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ہم تمہارے محمد الرسول اللہ کو مانیں گے تب جب تمہارے محمد الرسول اللہ کے اندر یہ ہماری بنائی ہوئی شرطیں, یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار بھی موجود ہوں گے. وہ جو معیار محمد الرسول اللہ کو نہیں, تو اب اس محمد میں الرسول اللہ کو معیار نہیں رکھا. صحیح مطلب اس میں وہ فرقے والے یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ, کس محمد رسول اللہ کو ماننے؟ وہ محمد رسول اللہ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امت کے لیے کوئی رہنما مقرر کر کے نہیں گئے اور امت پہ چھوڑ دیا, یا وہ محمد رسول اللہ جنہوں نے اپنے بعد مقرر کر دیا کہ بھئی میرے بات یہ اور یہ 12 کی تعداد تک, یا وہ محمد رسول اللہ جس نے ایک کو متعین کر دیا باقیوں کو نہیں کیا. تو اس پہ مسئلہ ہے نا, پھر وہ سب اسی محمد رسول اللہ سے یہ سب اقوال لے کر آتے, تو اس کا تو حل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ساری چیزیں اس موضوع کے اوپر میری 2-3 ویڈیوز آلریڈی میرے اس کے اوپر ہیں, میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ہیں. میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت نہ مولا علی موجود ہیں, نہ حضرت ابوبکر موجود ہے, اور کوئی ایسا الیکشن بھی نہیں ہو رہا ان کے نام پہ ہو کہ جی میں ان کو ووٹ دینا ہے یا ان کو ووٹ دینا ہے. ایک چیز ہو گئی ہے, ایک حادثہ ہو گیا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا. میرے والد اور میرے چچا کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا ہمارے دادا کی میراث کے اوپر. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, مثال کے طور پر بالکل پچھلی نسل میں ایک جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑا اب مجھے اور میرے کزنوں کو مل گیا ورثے میں, بھائی چھوڑ دیں اس کو, ہم اس کو انڈو نہیں کر سکتے. جن چیزوں کو انڈو نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ دیں. آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج بھی مسلمانوں کے پاس بہت ساری چیزیں مشترک ہیں, سائیکی ہماری یہ بن گئی ہے کہ ہم نے مشترک چیزوں پہ آنا ہی نہیں ہے. اس سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی نا. وہی نا, وہ جو مولا علی نے فرمایا کہ یہ متحد ہے کہ ہم نے فرقہ وارانہ دکان بنا کے رکھنی ہے.